تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عظمت و جلال کا مالک ہے، جو شہنشاہ ہر عیوب سے پاک اور سلامتی دینے والا ہے۔ میں عظیم انعامات پر اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایسا غلبہ والا ہے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، ایسا شہنشاہ ہے جس سے مقابلہ آرائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ نماز و روزہ کی ادائیگی کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما، جنہوں نے اعلیٰ مقام پا کر کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، نیک کاموں میں سبقت کر کے اور گناہوں اور مہلک چیزوں سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس دنیا کو ہمیشگی والی زندگی کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بناؤ، جس کی نعمتیں کبھی زائل و فنا نہیں ہوں گی، تاکہ آپ اس آگ سے نجات پا سکیں جس کی گرمی نہایت سخت ہے، جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، جس کے باسیوں کی خوراک تھوڑ اور کانٹے ہیں اور ان کا مشروب جہنمیوں کا پیپ ہے، اور انہیں لوہے کے گرزوں سے صدا دی جائے گی جب بھی شدت قرب و علم کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے، اس میں لوٹا دیے جائیں اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا عذاب چکھو۔ تمہارے اور نعمتوں والے گھر یعنی جنت یا دردناک عذاب والے گھر یعنی جہنم کے درمیان موت کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اور ہر شخص عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اے میرے نبی، آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجئے، جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے تھے۔ یہ کام پیغام الہی ہے، پس گناہ گاروں کے لیے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے بندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ کہتے، اے اللہ، تو اس چاند کو امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما، یہ بلائی اور ہدایت کا چاند ہو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر جانب سے ہماری حفاظت فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امن کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ انسان امن کے بغیر نہ تو پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور نہ ہی امن کے بغیر زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرو، اور نافرمانیوں، حرام خواہشات، نفس پر ظلم کرنے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور بندوں کے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، چاہے کافر ہی پر ظلم کیوں نہ ہو۔ اور امن و استقرار کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو کہ خواہشات اور نفس پرستی کے دروازوں کو کھولنے سے اللہ تعالیٰ کا انتقام اور عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتے ہیں جن پر کائنات کا نظام قائم ہے اور جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بھلا اللہ کی اطاعت کر کے کوئی انسان کبھی بدبخت ہوا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی انسان کبھی سعادت مند ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں اور اصلاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور فساد پھیلانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندے، اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کی اصلاح کر لو، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہوتا ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔
اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین و آخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اے اللہ، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، تو محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، تو تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ حکمران ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور باقیہ تمام صحابہ کرام سے اور قیامت تک ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اور اے اللہ، تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، کفر و کافرین کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، کفر و کافرین کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہ و بالا کر دے۔ اے اللہ، تو بدعت کو ذلیل و رسوا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ دین کے خلاف ہے۔ اے اللہ، تو قیامت تک بدعتوں کو ذلیل و رسوا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اس سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی سے ہمیں متنفر کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں سے بنا دے۔ اے اللہ، اے عظمت و جلال والے، ہم تجھ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہر و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ بے شک تو ہی اول و آخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہر مسلمان و مومن، مرد و عورت کے معاملات کی ذمہ داری لے لے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ ان میں جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، ان میں جو خوف زدہ ہیں انہیں امن و امان عطا فرما، یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ، تو ہمارا اور تمام مسلمانوں کا توبہ قبول فرما اور ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ اے اللہ، تمام امور میں ہمارے انجام کو درست فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان، اس کی ذریت اور اس کے گروہ کے شر سے محفوظ فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ، تو ہمیں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور برے اعمال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کو اور ان کی ذریت کو مردود شیطان سے محفوظ فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے رب العالمین۔ اے اللہ، مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک کی ہر شر و برائی سے محفوظ فرما اور تو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ظالموں کے ظلم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ، تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ، تو اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو ناکام کر دے۔ اے اللہ، تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے جن کے ذریعے وہ اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں، اے رب العالمین۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے
بدنوں میں عافیت عطا فرما، ہمارے دین میں عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام معاملات میں عافیت عطا فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ تو اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو اپنے پسند اور رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے سارے جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو خیر کی توفیق عطا فرما، اور انہیں بھی اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما اے عظمت و بزرگی والے۔ اے اللہ تو ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زناکاری، زلزلوں اور ظاہری و باطنی فتنوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما، اور تمام مسلمانوں کو گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ اے رحم کرنے والے، تو ہمارے ملک کی اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں جو گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اور ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی نیکیوں کو دو چند کر دے، اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر موسلادھار بابرکت نفع بخش اور غیر نقصان دہ بارش نازل فرما اے رب العالمین۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔